السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، پاکستان کی سیاسی صورتحال جو کہ ان دنوں اسلام آباد میں غیر ملکی اور دشمن ملک کے ایجنڈے کی وجہ سے صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ بہت خطرناک حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں جب کہ ایک واضح فرق ہو کہ دشمن کے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، پاکستان کی ترقی کے، پاکستان کے مستقبل کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بلا وجہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو کام کرنے سے روکنا اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایک شور شرابہ کر کے ملک کی جو چلتی ہوئی معیشت ہے اس کو سٹاپ کرنا، اس میں رکھنا ڈالنا، تو یہ سراسر ایسی حالت ہے، اگر کوئی اس کا شرافت کے ساتھ حل نکلتا نظر نہ آتا ہو تو پھر فوج اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ یہ اپوزیشن پارٹیاں اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے اور مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے، اور انڈیا یا دوسرے کسی ملک کو جو پاکستان کے خلاف ذہن رکھتا ہے اس کے ایجنڈے پر کام کر کے اس کو بھی خوش کرنا چاہتی ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اپنا مقصد، اپنے ملک کا نقصان کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش جو ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی نامناسب ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے، 1 سال کے بعد تو الیکشن کی تیاری ہو جانی ہے، قانونی طور پر ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمران جماعت ہے وہ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا۔ ریاست مدینہ میں نبی تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس نے ان کی تربیت کی تھی، تربیت کر کے ایک قوم تیار کی تھی جو اخلاق حسنہ پر قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَکُمْ فِی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ سامنے ہے، اس پر آپ چلو گے تو کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ نہیں تھا کہ دشمن کا بھی نام بگاڑو۔ آپ نے تو دشمن کے مرنے کے بعد بھی اس کا مصلح کرنے سے منع کر دیا تھا کہ اعضاء نہیں کاٹنے، ناک کان وغیرہ یہ وہ۔ تو یہ نمونہ تھا، آپ نے دشمن کے ساتھ اتنا خوش اخلاقی سے پیش آئے ساری عمر، اور کسی کو گالی نہیں دی، بد اخلاقی کسی کے ساتھ نہیں کی، چاہے اپنا نقصان بھی ہوتا ہو، اور آخر میں پھر آپ نے جب ان پر غلبہ حاصل کیا تو جو اس قابل تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے ان کو آپ نے معاف بھی کر دیا تھا، جن کے بارے میں پتہ تھا کہ انہوں نے محض دوسروں کے کہنے پر ہماری مخالفت کی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کے، اور یہ اسوہ حسنہ آپ کو کس نے بتانا ہے؟ وزراء کا تو یہ حال ہے، سابقہ صدر کو بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی، سابقہ رحمان ملک جو تھے انر منسٹر، ان کو قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی تھی۔ اعتزاز احسن صاحب اتنے بڑے وکیل ہیں، ان کو قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی۔ یہ تو حال ہے آپ کی اسلامی تعلیم کا۔ تو آپ نام لیتے ہیں مدینہ کی ریاست کا، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے وزراء کو سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو پڑھایا جائے، ان کی نمازیں سنی جائیں، ان کو درود شریف سکھایا جائے، اور ان کو اخلاق حسنہ سکھائے جائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے۔ مولوی آپ نے آگے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، وہ طارق جمیل صاحب ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اسلام آباد میں حکومتی سطح پر ان کی پذیرائی ہے، وہ باتیں تو جنت کی بتاتے ہیں اور حوروں کا نقشہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں جیسے وہ اوپر سے ہو کے آئے ہیں، اور ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ کی کابینہ کو اخلاق حسنہ بھی سکھائیں، آپ کو بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور اخلاق حسنہ آپ کی حدیثوں کی روح سے کیا فرمایا آپ نے، حکومت کرنے والوں کے لیے کیا کیا نصیحت فرمائی ہے، یہ تو کبھی نہیں انہوں نے آپ کو ترغیب دی۔ حالانکہ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر کسی کابینہ کے ممبر کو نماز نہیں آتی، اخلاق حسنہ کا پتہ نہیں ہے، اور ان کو اسلامی دینی تعلیم نہیں ہے، اب تو شکر ہے آپ نے جو نصاب شروع کیا ہے برابر کا، اس میں اسلام کی تعلیم کا موضوع رکھا ہے، لیکن جو پڑھ کر بڑے ہو گئے ہیں ان کو اتنا نہیں معلوم جتنا مولوی کو معلوم ہوتا ہے اخلاق حسنہ۔ وہ پڑھ کر اس کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی وہ تربیت کرے، وہ لالچ دے کر حوروں کی یا جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کی بیان کرنے کا ان کو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جب کوئی مرے گا جنت میں جائے گا پھر اس کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہاں کیا ہے۔ اب اس دنیا میں ایک جھوٹ موٹ جس کا کوئی پیر سر بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، اور وہ یہاں آپ کو خوبصورت اور 70 گز لمبی حور بنا کے آپ کے سامنے دکھا دیتا ہے، آپ کے دماغ میں وہ نقشہ بنا دیتا ہے کہ آپ جنت میں ایسی حوریں ملے گی۔ تو یہ بات نہیں ہے، بات ہے مولوی کا فرض ہے کہ آپ کی اس رنگ میں تقریر میں تربیتی باتیں بتائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی تھی، اور پھر صحابہ نے ان پر عمل کر کے کامیاب حکومت کی تھی۔ تو یہ کہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن اگر وہ حکومت میں ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے فوری طور پر میں سمجھتا ہوں فوج ہماری جو ہے وہ ایسے نہیں بیٹھی، وہ بالکل اپنے ٹارگٹ پہ سوچ رہی ہوگی اس معاملے میں۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ خطرناک صورت اختیار کی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں انصاف اور ہمدردی اور خدمت خلق، خدمت دین ایسے حالات پیدا کرے کہ ہم صحیح اور سچے مسلمان بن جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر اچھی لگے بات تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔